بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشش افضال میر افضال سکندر، آپ کا نکاح میر یامین سکندر ول میر حیات سکندر کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ہاسپٹل کے ICU میں گونجے تو ایک لمحے کے لیے کشش کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا، وہ یہ سب یوں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب حقیقت ہے یا خواب؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اپنے ہی آنچل کے حالے میں چہرہ ڈھانپے وہ آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یامین کی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ مرحلہ کشش کے لیے سب سے مشکل ہے، لیکن وہ بھی دادا جی کی خواہش پہ سر تسلیم ہم کر گئے۔ جس نے شادی نہ کرنے کا خود سے عہد کیا تھا، قبول ہے۔ کشش کے الفاظ نے دادا جی کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے فوراً آنکھیں موندتے رب کا شکر ادا کیا۔ انہیں سب سے زیادہ فکر کشش ہی کی تھی کہ ان کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یامین کے بھی قبول کر لینے کے بعد ڈاکٹر عرفان اور مولوی صاحب نے یامین کو گلے لگایا اور تسلی بھری تھپکی دی۔ وقت اور حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی خوشی کا اظہار کرتا۔ دادا جی کی نبض کی رفتار تیز ہوئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کشش فوراً ان کے سرہانے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دادا جی، آپ کی مجھے ضرورت ہے، پلیز ایسا مت کرنا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، میں مر جاؤں گی۔ آپ کی کشش مر جائے گی دادا جی۔ روتے ہوئے وہ دادا جی کے ساتھ لگی بولے جا رہی تھی۔ نرس فوراً آپریشن کی تیاری کریں۔ دادا جی کی نبض دیکھتے وہ فوراً بولے، آپ صاحب باہر چلے جائیں پلیز، یامین کی طرف درخواست والے لہجے میں کہتے ڈاکٹر عرفان آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ کشش کو وہ مشکل یامین کندھوں سے تھام کے باہر لایا۔ میرے دادا جی، وہ میرے دادا جی، انہیں بچا لیں پلیز۔ کشش نے یامین کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یامین کا دل اس کی اس حرکت پہ بہت دکھا۔ اس کے ہاتھ تھامے لیکن شدت ضبط سے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا تو کشش کو کیسے سنبھالتا۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے دادا جی واپس لا دے پلیز۔ روتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑے یامین سے کہے جا رہی تھی۔ یامین کے دل کے پار ہو رہی تھی اس کی باتیں۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لگایا اور چپکے سے اپنی آنکھ سے آنسوں کو صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، دادا جی کو اللہ سے دعا کرو، وہ ہم سے ہمارا سایہ نہیں چھینے گا۔ دھیمے دھیمے کہتا وہ کشش کو پرسکون کر رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ مجھے دادا جی واپس کر دیں گے نا؟ چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھتے وہ بہت چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ یامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر عرفان نے یامین کو بلوایا تو وہ کشش کو اپنا خیال رکھنے کا کہتا اندر بڑھا، جبکہ کشش وہاں سے پریئر روم کی جانب بڑھی۔ عابدہ بیگم کی اچانک داغ مفارقت پہ عنائشہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ بیتے لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہ گزرا تھا جب انہوں نے اسے کسی چیز کی کمی دی تھی۔ بس پیار ہی پیار نے چھاور کیا تھا۔ آج عابدہ بیگم کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ جمیلہ بیگم ان 2 دنوں میں اس کے ساتھ ہی رہی تھیں۔ بس انہیں ایک ہی ڈر تھا کہ اب ان کی بیٹی دوبارہ جدا نہ ہو جائے۔ وہ اسی کے ساتھ لگی اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ ان دونوں میں وہ انہیں خود سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ زبیدہ خالہ ہر لمحہ ساتھ تھی۔ اب وہ بار بار آتی اور اس کی پوچھ تاچھ کرتی رہتی۔ انہیں بھی جمیلہ بیگم کا عائشہ سے کیا رشتہ ہے پتہ چل چکا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لو، زبیدہ خالہ نے کوئی چوتھی بار اسے کہا۔ 2 دن سے وہ خاموش ماں کے کمرے میں بیٹھی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ زور زبردستی ہی سہی، زبیدہ خالہ اسے دن میں 1 دفعہ کھلا ہی دیتی تھی۔ وہ زبیدہ خالہ سے پھر بھی بات کر لیتی یا ان کی بات مان جاتی۔ جمیلہ بیٹا یوں چپ نہ رہو، کچھ تو بولو، اور کچھ نہ سہی کچھ کھا ہی لو، زبیدہ خالہ نے روندے لہجے میں کہا۔ جمیلہ بیگم نے اس کے کاندھے پہ تسلی بھری تھپکی دی۔ بیٹا خود کو سنبھالو۔ عائشہ نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ماں تھی وہ میری، عائشہ کے لب کہتے ہوئے لرزے۔ عائشہ بیٹا، عابدہ کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے، بہن تھی وہ میری۔ جمیلہ بیگم کو اس کی بات سے دکھ ہوا۔ اگر بہن مانتی تو آپ یہاں کبھی نہ آتی، اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اور آج میری ماں زندہ ہوتی، کہتے وہ رو دی۔ جمیلہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتے کھڑی ہوئی۔
انائشہ، ماں ہوں میں تمہاری، بیٹا لہجہ رند سا گیا۔ میری ایک ہی ماں تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ جمیلہ کا دل چھلنی کر گئی۔ یہ کیا؟ میں اس کی ماں؟ رونے سے ان کے الفاظ ان کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ دکھی ہے، ابھی کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے اور خود کے رشتے کو سمجھے گی اور تسلیم بھی کرے گی۔ عائشہ کے اس طرح کہہ کے جانے پہ زبیدہ حالہ بھی دکھی ہوئی، لیکن جمیلہ بیگم کو تسلی لازمی تھی۔ انہیں یہ عورت ہی عائشہ کی محافظ لگ رہی تھی، اور ماں سے بڑھ کر بیٹی کے لیے کون محافظ ہو سکتا ہے؟ داور، جو تم نے چاہا ہو گیا نا، اب کیا چاہتے ہو؟ سویرا بیگم نے منہ بناتے پوچھا۔ ماما، آپ کی دل سے رضامندی اس رشتے میں، داور نے لاڈ سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، اب ہو تو گیا جو ہونا تھا، ہمارا کیا حق تم پہ؟ نروٹھے لہجے میں کہا۔ آپ کا سارا حق ہے ماما، آپ میری جنت ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہو تو میری خوشی ادھوری رہ جائے گی، آپ جانتی ہیں نا، داور نے ماں کو گلے لگاتے کہا۔ سویرا بی بی بھی ماں تھی، داور کی باتوں میں ان کا دل پگھلنے لگا۔ داور میرے بہت ارمان تھے طوبہ کو لے کے، اسے اپنی بہو بنانے کے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، پر تم نے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ منہ بناتے دکھی انداز میں کہا۔ ماما معاف کر دے، آپ کا دل دکھا کے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، اور دادا جی کا فیصلہ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے نا۔ داور نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ بس کرو، رہنے دو جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ ایک دن پہلے تم نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور اگلے دن تمہارے دادا جی نے تمہاری پسند پہ آمین کہا۔ تم کیوں انکار کرتے؟ تمہارے تو دل کی مراد بار آئی تھی نا، پیار اور غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ اچھا نا، آپ تو ماں ہے نا، مان جائیں نا، داور نے سویرا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا۔ اچھا بس مسکے نہ لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جب میں تم سے کوئی بات کہوں گی اور تمہیں وہ ماننی پڑے گی بنا کسی سوال جواب کے، سمجھے؟ انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ میری جان قربان آپ پہ، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پہ، بنا ان کے دل کا راز جانے وہ حامی بھر گیا اور سویرا بیگم اسی میں خوش ہو گئی۔ کتنے گھنٹے گزر گئے وہ نہیں جانتا تھا، بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دادا جی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر عرفان آئی سی یو سے باہر آئے، وہ فوراً سے پہلے ان تک پہنچا۔ کیسے ہیں دادا جی؟ یامین نے ڈاکٹر عرفان کے باہر آتے ہی پوچھا۔ اس نے گھر میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی، ابھی تک وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہاسپٹل کی سیکیورٹی اس نے بہت سخت کر دی تھی اور اپنے بندے اس نے جو ہائر کیے تھے وہ اس حادثے کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ اس کے نکاح کا بندوبست بھی ڈاکٹر عرفان نے ہی کیا تھا، اپنے جانے والے مولوی صاحب کو بلوایا۔ ڈاکٹر عرفان سے ان کے پرانے مراسم تھے۔ ڈاکٹر عرفان نے گہرا سانس خارج کیا۔ سنا تھا دعائیں معجزے دکھا دیتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ آپریشن کامیاب رہا، 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، دعا کرو کہ انہیں ہوش آ جائے، تسلی بری تھپکی دی۔ یامین نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کیا، دادا جی کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ یامین کے قدم آئی سی یو کی جانب بڑھے، جہاں دادا جی بے ہوش مشینوں میں جکڑے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ اس کا دل کٹ سا گیا۔ ان لمحوں میں وہ ہزاروں پل مرا تھا، دادا جی کے بنا جینا ایک سہانے روح لگ رہا تھا، لیکن شکر تھا اللہ کا، اس نے دعائیں سن لی تھی۔ پلٹ کے نظروں نے اس دشمن جہاں کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ پھر یاد آیا کہ وہ پریئر روم میں گئی تھی اور وہاں ابھی تک وہیں تھی۔ قدم بے اختیار اس جانب اٹھے، دروازے پہ جا کے رک گیا۔ وہ جو جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ یامین کو اس پہ بہت دل کو کچھ ہوا۔ دادا جی کے سب سے زیادہ قریب تو یہی تھی، دادا جی کو اگر کچھ بھی ہوتا تو سب سے زیادہ تو اسی نے تکلیف اٹھانی تھی، اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ یامین خاموشی سے جوتے اتارتا اس کے پاس دو زانو جا بیٹھا، وہ پری پیکر چہرہ آنسو سے تر تھا۔ یامین نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو پونچھے تو اس لمحے اپنے گالوں پہ کسی کے ہاتھ ایک لمس محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ امید اور حسرت کے ملے جلے تاثرات سے یامین کو دیکھا، پوچھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادا جی، اللہ نے تمہاری سن لی، یامین نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ کشش نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچھی اور سجدے میں جھک گئی۔ اللہ دلوں کے کتنا قریب ہوتا ہے، آج اسے احساس ہوا تھا اور ٹوٹ کے اپنے رب پہ پیار آیا تھا۔ کس نے مس عائشہ کی لیو اپروو کی؟ 3 دن کے لیے حاضق آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا اور عائشہ 3 دن سے کام پہ نہیں جا رہی تھی۔ وہ آج ہی لوٹا تھا اور اسے عائشہ کی غیر حاضری کا علم ہوا تھا اور وہ سخت غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔
سر فائق صاحب نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت کر دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی اسے دی جائے گی۔ تیکھے انداز میں پوچھا، سر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ حاضق ایک دم اٹھتے ہوئے بولا، سر 3 دن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ماجد کو بھیج کے وہ عائشہ کے لیے سوچنے لگا۔ اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ 2 بار ملا تھا ان سے، ایک دفعہ تب جب وہ عائشہ کو چھوڑنے گیا تھا اور دوسری دفعہ عائشہ کو بنا پتہ لگے وہ اس کے یونی ٹائمز کے گھر گیا تھا جو اب تک راز ہی تھا۔ فون اٹھایا اسے فون کرنے کے لیے، لیکن کچھ سوچ کے اٹھا اور کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے جانا زیادہ مناسب لگا کہ فون کرنا مناسب نہ لگا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز شہریار آفریدی۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتے وہ جمیلہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئیں۔ زبیدہ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ جمیلہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عائشہ میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جمیلہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں آپ کی کسی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کریں اور جائیں یہاں سے، کرخت لہجے میں کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالے خود کو کہ پیچھے سے زبیدہ خالہ کی آواز آئی۔ بے اختیار ہی پیچھے پلٹی، جمیلہ بیگم کو بے ہوش ہوتا گرتا دیکھ فوراً سے پہلے ان تک پہنچی۔ آنکھیں کھولیں، کیا ہوا آپ کو؟ عائشہ بہت سخت گھبرا گئی۔ عائشہ، سب تمہاری فضول ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، سگی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی، اور تم آج بھی انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو۔ ایک ماں کو تو کھو چکی ہو، کیا آپ ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ زبیدہ خالہ نے نم لہجے میں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً زبیدہ خالہ کے سہارے انہیں اٹھاتی وہ مشکل باہر گاڑی تک لے گئی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی، جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہی تھا۔ شاید اسے آرڈر تھا، اس لیے وہ بہت مستعدی سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ کیا ہوا میڈم کو؟ بیگم جمیلہ کو یون کے سہارے باہر آتا دیکھ فوراً لبکا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے جانا ہے، جلدی کریں، عائشہ نے عجلت میں کہا۔ تو وہ ان کی مدد کرتے جمیلہ بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا۔ عائشہ بھی ساتھ تھی، جبکہ زبیدہ خالہ ساتھ نہ گئی۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عائشہ کے گھر کو تالا لگا رہی تھی کہ اسی وقت حاذق پہنچا۔ یہ یہاں تالا کیوں لگا رہی ہیں؟ عائشہ کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔ بیٹا، عائشہ ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے۔ زبیدہ خالہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاسپٹل؟ ماں کو لے کر؟ اگر میں غلط نہیں تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حاذق نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، عابدہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھی، لیکن وہ عائشہ کی سگی ماں نہیں تھی، خالہ تھی۔ اتنا کہتے انہیں احساس ہوا ساری انفارمیشن دیتی جا رہی تھی۔ پوچھ تو لیں آخر یہ ہے کون؟ کچھ پوچھتی کہ حاذق کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کار اٹھاتا سائڈ پہ ہوا۔ کہاں ہو یار، کب سے کال کر رہا تھا، فون نہیں اٹھا رہے تھے؟ حاذق نے فوراً سے یامین کو کہا۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ دادا جی کا ایکسیڈنٹ؟ لیکن کیسے؟ یامین کی بات سن اس کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اوکے، میں ابھی آتا ہوں، کہتے ہی کال بند کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور یہ تک بھول گیا کہ وہ عائشہ سے ملنے آیا تھا۔ اسے یامین اپنے بھائیوں سے بڑھ کر تھا، اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ زبیدہ خالہ حاذق کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔